الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ کلاس نمبر 38 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 37 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ 37 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انفال کی آخری آیت جو ہے اس تک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور آج ہم سورہ توبہ کا آغاز کرنے والے ہیں، اور ابھی میں نے سورہ توبہ کی پہلی 6 آیتیں جو ہیں ان کی تلاوت بھی جو ہے وہ کی ہے۔ سورہ توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ سمجھ لیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 2 بڑے حصوں کے اندر اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں وہ پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے لے کر آخری آیت تک جو ہے وہ چلے گا۔ تو ان دونوں حصوں کے اندر جو ہے وہ جو بڑی بات ہے یا اس کے اندر جو چیز اس میں فرق کرتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو پہلی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک جو آیات ہیں، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی
اس کا تذکرہ ہے، بیست خصوصی جو ہے اس کی تکمیل ہے، اور جو آیت نمبر 38 سے لے کر آخر تک ہے وہ اس کا تعلق بیست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عمومی سے ہے، یہ خصوصی سے ہے اور وہ عمومی سے۔ خصوصی یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، جن کے تابع پھر سارے عرب تھے۔ اس وقت عرب جو ہے وہ یہ جزیرہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس جزیرے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کن کے تابع تھے؟ مشرکین مکہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ امیین، ان کو کہتے تھے امیین، جن کے پاس کوئی مطلب کتاب وغیرہ نہیں تھی۔ اس کے بعد دوسری بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے غیر عرب کی طرف، یعنی عرب سے باہر جو لوگ ہیں ان کی طرف۔ اس کے لیے جو قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں لفظ آیا وہ ہے آخرین۔ سورہ جمعہ جو 28ویں سپارے میں ہے نا، تو اس میں آپ پڑھیں گے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی امیین، هو الذی بعث فی الامیین، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وآخرین، اب یہ آخرین آ گئے، وہ امیین تھے تو یہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غزوہ خندق کے آس پاس یہ سورہ جمعہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے نا، تو اس وقت تک تو پھر ابھی اسی طرح وہ ابھی ملحق نہیں ہوئے، ان کی طرف بھی یعنی رسول بنائے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی منشا میں کیا تھا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں یہ امیین جو ہیں اس یعنی عرب کے اندر جو رہتے ہیں اس حد تک دین کو غالب کر دیں اور ایک ماڈل سامنے آ جائے، نمونہ سامنے آ جائے، اور پھر آپ نے جو لوگ تیار کیے ہیں، جو امت تیار کی ہے، پھر وہ ظاہر ہے آخرین تو پھر پوری زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں نا۔ تو یا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات کے ساتھ رکھتا دنیا میں، تو اللہ کی منشا میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے وہ پھر امت کے سپرد کر دی گئی۔ البتہ اس کی بھی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی تھی، اور وہ خود جو کی تھی، اگرچہ وہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے کیونکہ اس میں وہ موضوع بھی آنا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں جنگ موتا اور غزوہ تبوک یہ آخرین کے حوالے سے تھی۔ بہر مزید بات جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہم کریں گے۔ بہرحال آج یہ جو ہماری کلاس ہے نا، تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ جب بھی اس نے کسی امت کی طرف رسول بھیجا تو اگر اس قوم نے رسول کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے دنیا میں۔ نبی کے ساتھ یہ بات نہیں ہے، رسول کے ساتھ بات ہے۔ وہ خواہ نوح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، صالح علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام تھے، یہ رسولوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے جو ہے نا وہ پھر ان کو عذاب دیا گیا۔ اچھا، عذاب پھر اگر تو رسول کی بات قوم نے بحیثیت مجموعی رد کر دی ہے، وہ چند بندے ساتھ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا کہ وہ چند بندوں کو بچاتا رہا ہے اور باقی قوم کو عذاب کے سپرد کرتا رہا ہے۔ لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ مختلف ہوا کہ یعنی ایک ریزنیبل تعداد جو تھی، یعنی وہ نہیں ہوا کہ بھئی بندے ہی کوئی نہیں ساتھ ہے یا ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دیے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معاشرے میں سے، لہٰذا یہ جو معاشرہ تھا
جس نے انکار کیا تھا، اس کو پھر سزا انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دلوائی. یعنی وہ ایمان لانے والے جو تھے ان کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی، اور سزا اسی کی مثل میں کیوں کہتا ہوں کہ جس طرح اس سزا کا انجام کیا ہوا جو ہود علیہ السلام کا انکار کرنے والوں پر آئی، یا نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والوں پر آئی، یا شعیب علیہ السلام کا انکار کرنے والوں پر جو دنیا میں اللہ نے سزا بھیجی، اس کا اینڈ کیا ہوا؟ اس علاقے میں وہ قوم ختم ہو گئی. اور بالکل نتیجہ یہی نکلا کہ اس علاقے میں بھی، عرب کے علاقے میں بھی وہ قوم، وہ لوگ ختم ہو گئے. جو ایمان نہیں لائے ان کو ختم کر دیا گیا. اچھا، یہ عذاب جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ غزوہ بدر سے. سورہ انفال میں ہم نے پڑھا. یہی حکمت بھی ہے سورہ انفال کے ساتھ ہی سورہ توبہ کے آنے کی. وہاں پہلی قسط عذاب کی آئی ہے، اور سورہ توبہ میں جو آج کی حصہ ہم نے پڑھنا ہے، اس میں اس کا ذکر آ جائے گا، اس میں آخری قسط آ گئی ہے. یعنی صفائی کا حکم دے دیا گیا کہ اب ان کو اس علاقے سے صاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، پاک کر دیا جائے. دوسرے لفظوں میں جو وہ سمجھ لیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اچھا جی، اس حوالے سے اور بھی اہم بات ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کے اندر جو ہے نا، وہ جو مضامین ہیں یہ مختلف زمانے میں نازل ہوئے ہیں. اس وجہ سے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. جس طرح سورہ انفال کا معاملہ تھا نا، وہ ساری ایک ہی زمانے کے اندر جب وہ نازل ہوئی تھی، صرف ایک آیت کا مسئلہ تھا، وہ بعد میں نازل ہوئی تھی. یہاں یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ جو ہے، اس کا نزول کا بھی شروع ہوا ہے. اس کا نزول شروع ہوا ہے فتح مکہ سے پہلے. یعنی فتح مکہ سے پہلے فتح کی تیاری کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو موٹیویشن دی ہے. وہ بھی ہم پڑھیں گے. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یوں سمجھ لیں کہ اس کی صفائی کا 1 سال تقریباً، یہ سمجھ لیں، یا 1.25 سال بعد. مطلب یہ ہے کہ مکہ کب فتح ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں. اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. تو صفائی کا حکم کب آیا؟ صفائی کا حکم آیا ہے جو ہے وہ سن 9 ہجری میں. 8 میں مکہ فتح ہوا تھا، لیکن اس صفائی کا کہ یہاں سے مشرکوں کو بالکل صاف کر دو، نکال دو، یہ حکم آیا سن 9 ہجری کے اندر، حج سے تھوڑا سا پہلے. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے بعد کوئی 2, 2.5, 3 مہینے بنتے ہیں. تو اتنا ہی جو ہے نا، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 12 یا 13 مہینے بعد، یعنی مکہ کو فتح کرنے کے بعد 12-13 مہینے مشرکین کو وہاں سے صاف کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا. مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور یہ حکم آیا سن 9 ہجری میں. تو لہٰذا آیتیں کہ پھر اسی اعتبار سے جاؤ. پھر اسی کے درمیان ایک کام اور بھی ہوا ہے، اور وہ اس کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ درمیان میں ہوا ہے، اور وہ ہے غزوہ تبوک. یعنی غزوہ تبوک جو ہے یہ بھی سن 9 کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے. تو لیکن اس کی وہ جو آیات ہیں ان کو بعد میں لایا گیا. وہ جو غزوہ تبوک سے متعلق آیات ہیں وہ پھر 38 نمبر آیت سے لے کر جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ پھر وہ آئی ہیں. تو لہٰذا یہ چونکہ زمانے کے اعتبار سے مختلف زمانوں میں یہ حصے جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پھر تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہیے. اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 37 آیتیں،
इन 37 आयतों के अंदर यूं समझ लें कि एक हिस्सा वो है जो फतह मक्का से मुतल्लक है। फतह मक्का की तैयारी के लिए जो आयात नाज़िल हुई है ना, वो असल में शुरू में नहीं आ रही। हालांकि सबसे पहले फतह मक्का का वाक़या हुआ है ना, सफाई तो बाद में होनी है ना, तो सफाई वाली आयतें जो है वो पहले आ गई हैं और फतह मक्का वाली आयतें जो है वो बाद में आ गई हैं। और वो यूँ समझ लें कि आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 24 तक जो आयतें हैं ना, ये 2 रुकू बनते हैं, 18 आयतें बनती हैं। 7 से लेकर आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 24 तक ये आयतें 18 बनती हैं, रुकू 2 बनते हैं। इनमें फतह मक्का की तैयारी है, लेकिन ये तैयारी वाली आयत हो रही है शुरू 7 नंबर से, 7 से 24 तक चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि वो पहली 6 आयतें जो हैं वो जो सफाई से मुतल्लक हैं, यानी मुशरिकीन की सफाई से मुतल्लक हैं, उनका तल्लक जो है वो फिर आयत नंबर 25 से जा लगेगा। समझ गया? आयत नंबर 25 से जो है वो लेकर आयत नंबर 37 तक ये 19 आयतें बनती हैं। ये और पहली 6 आयतें जो है वो आपस के अंदर जो है वो यूँ समझ लें कि ये एक दूसरे से मुतअल्लक हैं, एक दूसरे से इनका तल्लक है। या आप यूँ समझ लें कि पहली 6 आयतें हेडलाइन हैं और उनकी तफसील कहाँ आ रही है? आयत नंबर 25 से लेकर 37 तक उसकी जो है वो हेडलाइंस की तफसील जो है वो आ रही है। तो अब इसको हम जो है वो शुरू करते हैं और पहले ये जो पहली 6 आयतें हैं इनको जो है वो हम पढ़ लें। इस सूरत से पहले जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं है। ये कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बताया कि क्यों इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल मिलता है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा कि इस सूरत में जो सख्ती है, बल्कि उनके अल्फाज में, ये सूरत जो है ये तो तलवार लेकर नाज़िल हुई है, लिहाजा अल्लाह ताला की जो शान है कि अल्लाह रहीम है, रहमान है, जो बिस्मिल्लाह में आती है, इस वजह से यहाँ बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं है। बहरहाल नोट कर लें, ये जो 6 आयतें हम पढ़ रहे हैं ये अरब से मुशरिकीन की सफाई से मुतल्लक है। और इसका ये मतलब यह है कि मक्का फतह हो चुका है और उसके कोई जो है वो 12 या 13 महीने बाद ये सफाई वाली आयतें जो है वो नाज़िल हो रही हैं। और यहाँ अब अल्लाह ताला ने, अच्छा एक चीज़ और इसके हवाले से समझ लें, ये आयतें जो नाज़िल हुई हैं ना सफाई वाली, ये सन 9 में कब नाज़िल हुई हैं? जब मुसलमान जो थे वो हज के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे थे। ये बात समझ लें, मक्का रमज़ान में फ़तह हुआ ना, तो रमज़ान के 2.5 महीने बाद हज आता है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया। अलबत्ता मुसलमानों को नहीं रोका कि आप हज करें, बल्कि मुसलमानों ने भी हज किया, जिन्होंने करना था किया। लेकिन सन 8 में मक्का को फ़तह करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ा कदम उठाया वो ये उठाया कि बुतों को साफ़ कर दिया, बुतों को मिटा दी, तोड़ दिया। अलबत्ता मुशरक वहीं रहे, बल्कि खाना काबा का हज का इंतज़ाम भी जो है ना वो मुशरकों के पास ही जो है वो रहा। तो मुसलमानों ने हज किया अपने तौर पर, मुशरिकीन ने हज किया अपने तौर पर, और इंतज़ामात किसके पास थे? मुशरिकीन के पास जो थे। तो अब सन 9 का हज जब आया तो एक तब्दीली इसके अंदर जो है वो ये कर दी गई कि अब हज का जो इंतज़ाम है वो किसके हाथ में होगा? मुसलमानों के हाथ में होगा। लेकिन मुशरिकीन हज कर सकते हैं, मुसलमान हज करेंगे
मुसलमानों के तरीके पर, मुशरिकीन अपना जो भी तरीका है उसके मुताबिक जो है वो हज कर लें। अच्छा, ग़ज़वा तबूक से वापसी हो चुकी है, सन 9 में ग़ज़वा तबूक से वापसी हुई है, तो वापस आकर अब जो है ना वो काफ़िला चला है जो है वो हज के लिए, और इस काफ़िले में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नहीं गए, शायद आपने रोका होगा, उसमें भी हिकमत होगी। अलबत्ता जो मुसलमान गए उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हज बनाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो काफ़िले को लेकर निकल खड़े हुए। तो जब निकल खड़े हुए तो पीछे से, यानी आप समझ लें 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, जितना भी वक्त होगा, मदीने से मक्का आना, तो ये नोट कर लें, अब कोई 2-3 दिन का 4 का ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र होगा। तो इन आयात के नज़ूल का वक़्त फिर ज़िलहिज्जा के आगाज़ में पहली 2-3 तारीख में कहीं ये आयतें जो है वो नाज़िल हुई हैं, समझे, या ज़िलक़ादा की आखिरी तारीख कह लें, या ज़िलहिज्जा की 9 हिजरी ज़िलहिज्जा, या ज़िलक़ादा की आखिरी हो सकती हैं, ज़िलहिज्जा की आगाज़ की हो सकती हैं, क्योंकि ये जो 6 आयात हैं ये फिर नाज़िल हुई हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा है कि आप जाओ और काफ़िले के साथ मिल जाओ, हज वाले काफ़िले के साथ, और वहाँ अरफात में मेरे नुमाइंदे के तौर पर मेरी तरफ से, क्योंकि ये ऐलान होना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और आप उस वक़्त अभी तक इस तरह की चीज़ें, आज तो हम समझते हैं ना कि जी ये यहाँ एसी बैठा है, यहाँ डीसी बैठा है, ये थानेदार है, ये हुक्मरान है, तो उस वक़्त तक अभी इस तरह का तसव्वुर नहीं था ना। तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्सियत समझते थे ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, या जो मुखालिफ थे वो रसूल नहीं मानते थे तो वो ये बात कहते थे कि ये दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल, तो लिहाजा वो या तो अल्लाह के रसूल ख़ुद वहाँ इसको बयान करें, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई करीबी जो रिश्ते के एतबार से, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो करीबी रिश्ता भी था, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि आप वहाँ जाकर अरफात के अंदर ये आयतें जो है वो सुना देना। अच्छा, अरफात में ये सुनाने का मकसद क्या था? देखें, ये वो ज़माना था जिस वक़्त ना अखबार होती थी, ना टीवी होता था, ना रेडियो होता था, ना लाउड स्पीकर होता था। हुक्म है पूरे अरब से मुतल्लक, तो पूरे अरब में बात कौन पहुंचाएगा? तो चूंकि ये हज का जो मौका है, इस मौके पर कोने कोने से लोग आए हुए हैं, अरब के कोने कोने से लोग आए हुए हैं ना, तो उसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है। अब ये हज करके जाएंगे तो बात खुद बहुत सब तरफ पहुंच जाएगी कि वहाँ ये ऐलान हो गया है और हुज्जत कायम हो गई है, और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बस अब इन आयात को हम पढ़ने लगे हैं, 6 आयात को, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देकर अल्लाह के रसूल ने भेजा था। हज के अमीर थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ ये आयात सुनाने के लिए जो है वो गए। हज भी उन्होंने किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमारत में किया, अलबत्ता आयात फिर उन्होंने वहाँ पढ़ कर जो है वो सुनाई। अब ये आयात क्या हैं, पढ़ें। फरमाया बराअतुम मिनल्लाहि व रसूल, इलाने बरात है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से। बरात कहते हैं ना, कहता जी मैं बरी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की बरात है, अल्लाह और उसके रसूल की ला तअल्लुकी का ऐलान है। किसके साथ? इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, उन लोगों के साथ जिनके साथ तुमने मुआहदे किए हैं मुशरकों में से। समझ है? अब ये चूँकि मुख्तलिफ जो है वो अरब के अंदर लोगों के साथ मुसलमानों के मुआहदे थे, तो यहाँ हमने सूरा इनफाल में पढ़ा है ना कि अगर तुम्हें किसी से अंदेशा हो, सूरा इनफाल की आयत नंबर 58 है,
جس میں ہم نے پڑھا کہ اگر تمہیں کسی سے اندیشہ ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ وہ اچانک معاہدہ توڑ دے گا یا اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا طریقہ کیا بتایا کہ تم اس کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے اعلان کر دو کہ ہم نے معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ تو اب یہاں اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ براۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جو مشرکوں کے ساتھ تمہارے یہ معاہدے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ان معاہدوں سے برات ہے، لا تلقی ہے، یعنی ہماری طرف سے وہ معاہدے ختم کر دیے گئے۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ معاہدے جو ہوئے تھے نا وہ مختلف طرح کے تھے۔ مطلب ایک معاہدے وہ تھے جن میں کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک معاہدے وہ تھے جن میں مدت مقرر تھی، جیسے آپ کہتے ہیں ٹائم ہوتا ہے جی، یہ 6 مہینے کا معاہدہ ہے، سال کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب سال ختم ہوگا تو سال کے بعد یا تجدید ہوگی یا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور ایک معاہدہ ایسا ہے کہ جس کی مدت مقرر نہیں ہے، ایسے ہی کر لیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر ہے۔ لہٰذا یہ جو اعلان تھا یہ تھا ان معاہدوں کے لیے جن کے لیے مدت مقرر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کھلے معاہدے، تو اعلان کر دیا گیا کہ یہ معاہدے ختم ہو گئے۔ جن کے لیے مدت مقرر تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدت پوری کر لو۔ اچھا، نوٹ کریں کسی کی بھی مدت جو ہے وہ سال سے زیادہ نہیں تھی، یعنی کسی کو کچھ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ماہ جو ہے وہ اتنا ٹائم رہتا تھا ان معاہدوں کا۔ اب جب وہ مدت پوری ہو جاتی تو پھر یا ان کی تجدید ہوتی یا ختم ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو تو کہا اللہ نے کہ مدت پوری کر لو۔ اور ایک اور بات فرمائی کہ جنہوں نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ان کے لیے جو ہے وہ حج کے بعد محرم کا مہینہ ہے، وہ محترم مہینہ ہے، تو حج کے بعد محرم کے مہینے کے بعد ان کے اوپر کارروائی شروع کر دو۔ البتہ وہ جن کے کھلے معاہدے تھے اور انہوں نے اپنے معاہدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، ان کو 4 مہینے اللہ نے دیے کہ وہ 4 مہینے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وہ سوچ لیں، اگر تو وہ جزیرہ نما عرب میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر وہ جزیرہ نما عرب سے نکل جانا چاہتے ہیں تو 4 مہینے میں نکل جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نکلتے بھی نہیں ہیں، اگر وہ نکلتے بھی نہیں ہیں اور جو ہے وہ ایمان بھی نہیں لاتے، تو پھر اب ان کے لیے کیا راستہ ہے کہ پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ فسیحوا فی الارض، تو گھومو پھرو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے، یعنی گھوم پھر لو 4 مہینے، یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، لیکن یہ نوٹ کر لو تمہیں ان 4 مہینوں میں فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، یعنی اب اللہ کے سامنے تمہاری کوئی چال نہیں چلے گی، یا تو مرنا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ ایمان لاؤ یا پھر نکل جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اب اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے، اذان کہتے ہیں نا، اذان دینا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر، لوگوں کے لیے اس حج اکبر کے دن۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو جمعے کو حج ہو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ عربوں کے اندر عمرے کو کہتے تھے حج اصغر۔ اب بھی اگر کوئی آپ میں سے جائے گا نا عمرے پر تو وہ دیکھیں گے وہ عرب آپ کو حاجی کہہ کر ہی بلائے گا، تو وہ عمرے والے کو بھی حاجی کہتے ہیں۔
तो जो जिसको हम हज कहते हैं, इसको वो हज अकबर कहते थे। तो हर हज अकबर ही होता है जो हज के दिनों में किया जाए। तो फरमाया कि ये ऐलान आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए इस हज अकबर के दिन, अन अल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलो, अल्लाह और उसके रसूल बरी हो गए हैं, ला तल्लक हो गए हैं, उन्होंने मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं मुशरकों से जो उन्होंने किए थे, अब वो खुद अपने ज़िम्मेदार हैं। फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम, अगर तुम तौबा कर लो, तौबा करने का मतलब क्या है, ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है। वइन तवल्लैतुम, अगर तुम मुंह मोड़ोगे, ईमान नहीं लाओगे, या फिर जो बातें बताई गई हैं इस इलाके को छोड़कर नहीं जाओगे, फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह, फिर नोट कर लो तुम अल्लाह को अब हरा नहीं सकोगे। वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और खुशखबरी सुना दें इन काफरों को जो अब भी यकीन ना करें। मतलब ये है ना कि कोई सोचे कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ठीक है ना, जो इन आयतों को सुना पहुंच जाने के बाद भी जो है वो अकड़ा रहे, तो फरमाया उसको खुशखबरी दे दें कि दुनिया में भी जलील होगा और एक दर्दनाक अजाब भी होगा उसके लिए। इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, सवाए उन लोगों के जिनके साथ तुम्हारे मुशरिकों में से मुआहदे हैं, सुम्मा लम यनकुज़ूकुम शैया, फिर उन्होंने अपने मुआहदे में कोई कमी बेशी नहीं की, कभी मुआहदे को तोड़ा नहीं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद भी नहीं की, किसी दूसरे की मदद भी नहीं की। फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो पूरा करो उनकी इस मुद्दत को, जो है जो अहद के अंदर मुद्दत है इसको जो है वो पूरा करो, मुआहदे की मुद्दत पूरी कर लो उनकी। इसका मतलब यह है कि अब दो बातें आपके सामने आ गई। एक तो यह है कि जिनके खुले मुआहदे हैं उनको 4 महीने देकर जो है वो कहा गया कि इसमें अपना बंदोबस्त कर लो, और दूसरा यह है कि जिनके साथ मुआहदे हैं और उन्होंने अपने मुआहदों की पासदारी की है, तो उनकी मुआहदों की मुद्दत को पूरा होने दो, तो पूरा होने के आगे तजदीद ना करो। मतलब यह है कि उनको ये मौका दे दो। और तीसरा यह है कि जिन्होंने मुआहदों की खिलाफवर्जी की है, किसी की मदद की है या मुआहदे को कहीं तोड़ा भी है, उसकी खिलाफवर्जी की है, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई शुरू कर दो हज के बाद, यानी ज़िलहिज्जा ख़त्म होगा तो मुहर्रम महीना ना मुहर्रम, तो मुहर्रम के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई तो फौरी शुरू कर दो। जिनको सबसे कम मोहलत दी गई वो लोग थे जिन्होंने मुआहदों की खिलाफवर्जी की या मुआहदों की खिलाफवर्जी करते हुए खुद मुसलमानों के खिलाफ कोई काम किया या किसी दूसरे की मदद की। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अब यहाँ चूँकि मुआहदे पूरे करने की बात आई तो फरमाया अल्लाह तकवे वालों को पसंद करता है। तकवे का तकाजा यह है कि इनके साथ मुआहदा पूरा करो। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मुआहदे जो थे ये कोई 6 महीने टाइम पीरियड रहता था, किसी का कोई 7 महीने 8 महीने, साल से ज़्यादा किसी का भी नहीं था। अब आगे फरमाया फ़ैज़न सलखल अशहुरुल हुरम, तो फिर जब ये हुर्मत वाले महीने गुजरे, यहाँ हुर्मत वाले महीनों का कुछ मतलब और है। वैसे हुर्मत वाले महीने आपको पता है कौन कौन से? रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। तो ये तो फ़र्क से है ना, यानी अब ये एक साथ नहीं है, फ़र्क से हैं ये 4 महीने, ये पीछे से मोहतरम चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मोहतरम अब कहा जा रहा है ना, वो है वो 4 महीने जिसका पीछे जिक्र आया ना कि ये 4 महीने की इनको मोहलत है। तो अब ये जो 4 महीने हैं ये गुजरने दो और फिर इनके खिलाफ जो है वो क्या करो, कार्रवाई शुरू कर दो। फ़ैज़न सलखल अशहुरुल हुरम, और फिर जब ये 4 महीने जो है वो गुजर जाएं, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ तुम्हारे हत्थे चढ़ जाएं। वख़ुज़ूहुम, और इनको गिरफ्तार करो, पकड़ो इनको। वहसुरूहुम, इनका मुहासरा करो।
وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر جگہ مورچہ بنا کر بیٹھو، یعنی انتظار میں بیٹھو، گھات لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس کا مطلب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آئیں اور نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی کہ ان مشرکوں میں سے جو کوئی جب وہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگ جائے اور زکوٰۃ دینے لگ جائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہاں بھی دیکھیں معافی کی کم از کم یہ شرط ہے کہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے، تو اس کو چھوڑو۔ تو یہاں تو وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور جو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رستہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ تو دنیا میں نہیں کھولا اللہ نے رستہ، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، پھر ان کو چھوڑ دو، پھر ان کو رہنے دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کر دو، باقی وہاں اللہ حساب کر لے گا۔ اگر کوئی ان کے دلوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی یا منافقت ہوئی، نفاق ہوا، یہ بھی ہوتا ہے نا، اوپر سے کوئی ایمان لے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ، تم حساب کرنے والے نہیں ہو کہ کوئی منافق ہے یا کوئی منافق نہیں ہے، بس تم چھوڑ دو ان کو، باقی حساب کے لیے تو اللہ کے پاس ہی آ جانا سب نے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، جب 4 مہینے کا اعلان ہو گیا ہے، اب وہ کوئی تم سے جو ہے وہ پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور جب کلام سن لے تو کیا کرو؟ فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، اس کو محفوظ جگہ تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو محفوظ جگہ، یعنی وہاں ہی اس کے سر پر نہیں کھڑے ہو جانا کہ تو اب قرآن تو تجھے سمجھا دیا ہے تو اب تو ایمان لاتا ہے یا پھر تیرا سارا تارے، نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اس کو اس کی محفوظ جگہ تک جو ہے وہ پہنچاؤ۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان پڑھ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ اب یہ دیکھیں، آپ کے ذہن کیا آئے گا؟ جی وہاں اتنا عرصہ تو پھر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ اب دیکھیں ہم یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے قرآن پڑھتے، ہو سکتا ہے یہ ساتھ والے نے کبھی نہ سوچا ہو کہ یہ یہاں کیوں اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہی لوگ ہیں نا، باقی کسی کو کیا پتہ یہاں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے زیادہ، بھئی اپنی روٹی کما رہے ہیں، اپنے آ جا رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں نا، تو جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا انہوں نے، تو جو ہے نا وہ اب مسئلہ جب کھڑا ہو گیا تو پھر اب وہ سوچیں گے کہ جی مسئلہ اصل میں کیا ہے، ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا۔ تو کوئی چاہتا ہے کہ اسے مسئلہ سمجھ آئے تو اسے بلاؤ اور پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک جب وہ پہنچا دو۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو جو ہے نا وہ اس کو محفوظ جگہ پر چھوڑ دو تاکہ وہ اگر ایمان لانا چاہے تو پھر اپنی آزاد مرضی سے لائے۔ ہاں پھر جب کبھی تمہارے ہاتھ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ حساب کر لو اگر وہ ایمان نہیں لایا تو۔ یہ 6 آیتیں جو ہیں وہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں، جو میں نے شروع کے اندر پڑھی بھی تھیں، اور یہاں نوٹ کر لیں پھر کہ یہ نازل ہو رہی ہیں 9 ہجری میں۔ 9 ہجری کے اندر جب قافلہ حج جو ہے وہ روانہ ہو گیا تھا، مدینے سے مکہ کی طرف جب وہ روانہ ہو گیا تھا، پیچھے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کی باقی آیات جو ہے وہ آیت نمبر 25 سے پھر دوبارہ آئیں گی، جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ اب جو آیت نمبر 7 سے ہم شروع کرنے لگے ہیں نا جو آیات، یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں فتح مکہ سے پہلے، یعنی یہ صفائی کا کام فتح مکہ کے، مشرکین کی صفائی کا کام تو فتح مکہ کے بعد ہی ہونا تھا نا، سال یا 13 مہینے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں سے 6 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ یہ اب اس سے بھی یوں سمجھ لیں کہ وہی 13 مہینے والی بات ہی ہے کہ پہلے مکہ فتح کرنے کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بنا تو اب مسلمانوں کو موٹیویشن دینی ہے
کہ فتح مکہ کے لیے تیاری کرو۔ اچھا یہ بات سمجھ لیں جی کہ فتح مکہ کا سبب کیا بنا۔ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس معاہدے کی اور بھی شکیں تھیں، لیکن ایک شک یہ تھی کہ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہے۔ یعنی جو ہم نے معاہدہ کیا، معاہدے میں یہ بات تھی کہ نہ مسلمان مشرکین پر حملہ کریں گے، نہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہے، اور 10 سال کے بعد پھر اب باہمی اتفاق سے یا اسے ختم کر دیں گے یا اسے اس کی تجدید کر لیں گے۔ اچھا یہ کس سن میں ہوا؟ سن 6 میں۔ اور گویا کہ اب مکے والوں سے تو مسلمان فارغ ہو گئے نا بھائی، ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا امن کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جو کام کیے، ان میں ایک کام تو یہ کیا کہ آپ نے یہ سن اگلے سال عمرہ بھی کیا، ٹھیک ہے، 6 میں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا نا انہوں نے، پھر سن 7 میں جا کر وہ عمرہ بھی کیا، اور پھر آپ نے دائیں بائیں خطوط لکھے، دائیں بائیں جو حکمران تھے نا، یہ مطلب عجم کے حکمران جو تھے، ان کو پھر خط لکھے کہ جو ہے نا وہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اس دعوت کو قبول کرو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ کوئی لایا نہیں لایا، لیکن آپ نے وہ خط لکھے۔ ان میں نجاشی بھی تھا جو ایمان لے آیا تھا۔ بہرحال ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ خطوط لکھنے کا کیا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ عرب سے باہر کے جو حکمران ہیں ان سے تھا۔ عرب کے اندر کیا کیا کہ جن قبیلوں کے ساتھ جو ہے وہ جو آزاد قبائل تھے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اب مکے والے تو نہیں آ سکتے تھے، یہ جو آزاد قبائل تھے یہ اپنا موقع دیکھ کر مشرکین کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ مشرکین تو اب نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ ہماری امن کی بات ہے۔ اور یہ جو قبائل ہیں پورے عرب میں، ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کی، کوئی مسلمان ہو گئے، کسی نے معاہدے کر لیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح معاہدے ہو گئے تو سب کو مشرکین مکہ سے لا تعلق کر دیا۔ تو گویا کہ یہ 2 سال ملے معاہدہ ٹوٹنے میں، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے عرب کے اندر جو بھی مخالف ہو سکتے تھے نا، وہ سب مخالفت ختم کر دی۔ گویا کہ عرب کی سرزمین میں ایک ہی جگہ رہ گئی اور وہ تھی مکہ، باقی سب جو ہے ان کو مطیع بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہاں سے فارغ ہو گئے مکے والوں سے، تو روک ادھر کر لیا۔ اچھا اب یہ ہوا جی کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا، تو وہاں ہی مکے کے قریب 2 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ تھا خزرج اور ایک تھا بنو بکر اور ایک تھا بنو خزا۔ یہ خزرج تو مدینے کے قبیلے تھے، جو ہے ان کی بات نہیں، یعنی 2 قبیلے، ایک بنو بکر ایک بنو خزا۔ اچھا جب صلح ہو رہی تھی مشرکین کے ساتھ، تو اس قبیلے نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں بھی صلح میں رکھے۔ تو اس صلح میں یہ بات طے ہو گئی کہ جو قبیلہ مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ مشرکین کا حلیف بن جائے گا نا، تو وہ بھی اس عہد میں آ گیا، اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف بن جائے گا وہ بھی اس عہد میں آ گیا۔ یعنی صرف مسلمان اور مشرکین مکہ نہیں بلکہ ان کے حلیف بھی آ گئے۔ اچھا یہ جو 2 قبیلے تھے یہ رہتے تھے وہاں مکہ کے قریب، اور دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ اصل میں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بنو بکر جو ہے اس کو تو تحفظ مل گیا، کس کا؟ مشرکین مکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے، تو وہ بنو خزا والے جو تھے انہیں بھی تحفظ چاہیے تھا۔ وہ انہوں نے وہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے حلیف بنتے ہیں۔ تو آپ اچھا حلیف کا تحفظ کرنا ذمہ داری ہے، ذمہ داری تھی۔
اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خلیف بنا کے چلے گا. نوٹ کر لیں دونوں مشرک قبیلے ہیں. اچھا اب یہ ہوا کہ سن 8 میں وہ جو بنو بکر تھا اس نے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا اور ان کے لوگ جو تھے ان کو قتل بھی کیا اور ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ کر حرم میں بھی آئے لیکن انہوں نے پہنچ کر ان کو وہاں بھی قتل کر دیا. تقریباً 2 سال ہونے والے تھے جب یہ واقعہ ہو گیا. اب وہ بنو خزاع کے جو لوگ تھے وہ مدینے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے حلیف ہیں تو ہمارا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی ہے, تو جو ہے نا وہ آپ اپنا اس کے اندر جو بھی رول ہے وہ ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور جس خط میں یہ کہا کہ ہمارے حلیف کے اوپر تمہارے حلیف نے حملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو ہماری طرف سے یہ 3 شرائط ہیں. ایک یہ ہے کہ بنو بکر جو ہے یعنی وہ جس نے زیادتی کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تم جو ہے وہ یعنی تم اسے سزا دو اور سزا کے طور پر جو لوگ بنو خزاع کے قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا جو ہے وہ تم دلواؤ, بنو خزاع کو خون بہا جو ہے وہ دلواؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم خون بہا, تم کہتے ہو کہ بنو بکر ہماری مرضی کے مطابق خون بہا نہیں دیتا, تو پھر ایسا کرو کہ تم بنو بکر کی حمایت سے علیحدہ ہو جاؤ. ہم آتے ہیں, ہم بنو بکر سے خود نمٹ دیتے ہیں, اپنے حلیف کی حمایت میں بنو بکر سے خود نمٹ دیتے ہیں. اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں, اگر تم نے بنو بکر کے اوپر حملہ کیا تو پھر ہم تمہارے سامنے آئیں گے, تو پھر ایسا کرو کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دو. اب جب یہ وفد گیا وہ لے کر مکہ میں, تو مشرکین جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے, تو انہیں اس بات کا ہی بڑا غصہ آیا کہ ہمیں مطلب اتنا چھوٹا سمجھ لیا جیسے کہتے ہیں نا. تو اب دیکھیں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو بھی رہا ہے لیکن پھر بھی امریکہ تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایسے ہو جاتا ہے, بڑے چھوٹے کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تو پھر بہرحال وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیسری شک جو ہے نا یہ قبول ہے. تیسری شک سے مراد کیا ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ توڑ دو. اچھا صلح حدیبیہ وفد واپس آ گیا مکے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو ہے وہ جنگ کی تیاری کا حکم دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کرنا کیا ہے, کدھر جانا ہے, بس تیاری کا حکم دے دیا. اچھا اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مشرکین کو جب یہ پتہ لگا کہ تیاری کر رہے ہیں مسلمان, تو ابو سفیان جو ہے وہ اس کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے معاہدہ توڑ کے, ٹھیک ہے نا. تو ابو سفیان اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مدینے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور صحابہ سے بھی ملا جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تیسرے جو بھی صحابہ ان سے ملا کہ کسی طریقے سے وہ معاہدہ جو ہے اس کو بحال کروا دے. تو وہ معاہدہ جو ہے وہ جب بحال کرنے کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ وہ معاہدہ ہم نہیں بحال کریں گے. بہرحال ابو سفیان جو ہے پھر وہ واپس چلا گیا اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بتایا نہیں تھا کہ کس کے خلاف لڑنا ہے, لیکن تیاری جو ہو رہی تھی نا وہ پورے زور و شور سے ہو رہی تھی. تو اس کے اوپر لوگوں کو محسوس تو ہو رہا تھا کہ یہ حملہ مکہ پر ہی ہوگا, ویسے بھی اور کوئی دشمن ہے بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ واقعہ سورہ ممتحنہ میں آیا, ان کے بچے وہاں تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک خط بھی جو ہے وہ بھیجا تھا, وہ خط پکڑا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کے مسئلے اور بھی لوگوں کے ساتھ تھے, تو لہذا لوگوں کے دلوں میں یہ خدشات تھے. اب یہ سمجھ لیں کہ سارے لوگ ایک لیول کے نہیں ہیں, اور اب کئی اور لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں نا,
اب کئی اور لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی اتنی تربیت بھی نہیں ہے، اور وہ پھر اس طرح سوچتے ہیں کہ جی مکے کے اوپر حملہ کرنا، جبکہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ بہرحال مسجد تو انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے نا، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں، یا اپنے بچوں کی وجہ سے، یا پھر اپنے رشتہ داریاں بھی تو وہاں تھیں نا، وہ جیسے بھی ہو جائے ہمارے، ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھیں کہ فرقوں سے اوپر ہو گئے ہیں، جب کوئی زیادہ بات آتی ہے تو پھر فرقے کی حمایت یا برادری کی حمایت جاگ جاتی ہے نا، تو وہ اس طرح کے مسائل وہاں تھے۔ اس پس منظر میں پھر یہ 2 رکوع اللہ نے نازل کیے، جس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جنگ کی تیاری کرو، مکہ والوں سے لڑو، کیوں تمہیں لڑنا، اور اسی میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ تو صلح کے حق میں نہیں تھے، لیکن نیچے کچھ لوگ ہوں گے نا جنہوں نے کہا کہ یار صلح کے لیے آیا بھی تھا تو کر لینی تھی، اب تو وہ جو کر آیا ہے جیسے کہتے ہیں، تو صلح اچھی چیز ہے، اس طرح کی جو وہ باتیں ہوئی نا، تو اس پس منظر میں پھر یہ 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے جو وہ نازل کیے ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، اور اس میں مخاطب وہ لوگ ہیں جو یہ فتح مکہ کے حوالے سے، مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے کچھ خدشات ان کے ذہن کے اندر جو وہ تھے۔ کیف، اب پڑھے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسول، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ عہد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی کیسے مشرکین کے ساتھ عہد ہو سکتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک، یہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو ٹوٹے ہوئے عہد کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ابو سفیان میں آیا تھا نا وہ اس کو جوڑنے کے لیے، تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ اسے پھر جوڑ لیا جائے، پہلے بھی تو 10 سال کا یہی ہوا تھا نا جی، تو اسی کو دوبارہ بحال کر لیا جائے۔ تو فرمایا کیف یکون، اب وہ جو چاہتے تھے بحال کر لیا جائے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا جو چاہتے تھے کہ امن اچھی چیز ہے۔ کیف یکون، اچھا اس کے نزول کا پھر زمانہ کیا ہے؟ یعنی رمضان میں تو مکہ فتح ہوا ہے، تو یہ نازل ہو رہی ہیں شعبان میں، 1 مہینہ پہلے، سمجھے نا، 1 مہینہ پہلے تیاری کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسول، کیسے ہو سکتا ہے معاہدہ مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس ہے، یعنی وہ صلح حدیبیہ کی تھی، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو جب تک وہ تمہارے لیے اس معاہدے پر قائم رہے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی قائم رہے، یعنی 2 سال نکلے ہیں نا، تو یہ 2 سال کیسے نکلے ہیں؟ وہ قائم رہے اور تم بھی قائم رہے، 2 سال نکل گئے۔ تو ان اللہ یحب المتقین، تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی وہ قائم رہتے تو تم قائم رہتے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اب فرمایا کیفا، کیسے ہو اب دوبارہ یہ معاہدہ، کیسے اس کی تجدید ہو، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر کہیں غالب آ جائیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو وہ تو نہ تمہاری کسی قرابت کا خیال کریں اور نہ تمہارے ساتھ کسی وعدے کا یا معاہدے کا لحاظ کریں، یردونکم بافواہہم، یہ تمہیں باتوں سے خوش کرتے ہیں، یعنی یہ ابو سفیان آیا ہے یا اس کے دوسرے جو بھی ساتھی آئے ہیں یا دوسرے کوئی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ باتوں سے خوش کرتے ہیں کیونکہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، اگر ان کے پاس طاقت ہو تو یہ کوئی تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَطَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نہیں مانتے اس بات کو، جیسے کہتا ہے مجبوری سے کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ ترجیح دیتے ہیں اللہ کی آیات پر معمولی مفادات کو۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور انہوں نے روکا ہے اللہ کے رستے سے۔ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک برے ہیں ان کے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةٍ،
اور یہ لحاظ نہیں کریں گے مومنوں کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ اصل میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں، حد سے بڑھ جانے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، تو اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی اور کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیلاً اپنی آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں بات کو، ان کے لیے تفصیلاً بیان کرتے ہیں. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، تو اگر وہ توڑیں اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، من بعد عہدہم، جبکہ انہوں نے یہ عہد کیا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس عہد کو توڑا ہے انہوں نے، جبکہ انہوں نے عہد کیا تھا، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ، اور تمہارے دین کے اندر جو ہے وہ نکتہ چینی کریں، تانا زنی کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر اس معاہدے کی صلح کی بجائے کیا کرو؟ جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. ائمۃ الکفر، یہ کفر کے امام مکے والوں کو کہا گیا. انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی عہد یا معاہدہ یا قسم نہیں ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، ان کی قسمیں کوئی قسمیں نہیں ہیں. لعلہم ینتہون، یہ شاید اس طرح رکیں گے. یعنی جنگ کے لیے اٹھو گے تو پھر شاید یہ رکیں، بعد آئیں، پھر یہ ایمان لے آئیں، ادروائز ان کے لیے کوئی اور علاج نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑو گے اس قوم سے جس نے اپنے عہد کو توڑ دیا، جنہوں نے معاہدہ مطلب توڑا ہے. وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو وہاں سے نکالا تھا، اخراج کیا تھا مکہ سے. وہم بدؤکم اول مرہ، اور پہل انہوں نے ہی کی ہے. مطلب معاہدہ انہوں نے توڑا یا تم نے توڑا؟ انہوں نے توڑا. پہل معاہدے کو توڑنے کی انہوں نے کی ہے. اتخشونہم، تو کیا تم آپ ان سے ڈرتے ہو؟ لڑائی وہ جو یہاں دیکھیں، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں جو کہتے تھے معاہدہ ہو جائے، اب امن ہو جائے، امن ہو گیا، 2 سال امن سے گزر گئے ہیں، اس طرح کی بات. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. قاتلوہم، جنگ کرو ان کے ساتھ. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. اس کو پھر نوٹ کر لیں، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. یعنی یہ عذاب جو ہے، یہ اللہ نے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو کسی اور طرح دیا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو کسی اور طرح دیا، اور ان کو یہ عذاب جو دینا ہے یہ تمہارے ہاتھوں سے دینا ہے. وَيُخْزِيهِمْ، اور اللہ ان کو رسوا کرے گا. وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور ٹھنڈے کرے گا دل، سینے اللہ ایمان والوں کے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور نکال دے گا ان کے دلوں کا غصہ. یعنی مسلمانوں کے دلوں میں غصہ تو تھا نا، تو نکال دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہے گا معاف بھی کر دے گا، توبہ بھی قبول کر لے گا. وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم، یعنی جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے. ام حسب، تو اب پھر مسلمانوں کو وہ غیرت دلائی جا رہی ہے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھا تھا کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہے جہاد کرنے والے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اس نے ابھی یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کو ہی دلی محبت کرنے والے ہیں. یعنی مومنوں، اللہ، رسول اور مومنوں سے ہی دلی محبت کرنے والے ہیں. یہ ظاہر اس جنگ میں ہوگا. اللہ کہتا ہے جب تمہیں وہ جنگ اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف لڑنی پڑے گی، یا اپنے اگر کسی کے وہاں بچے ہیں تو ان کے خطرے کے ساتھ لڑنی پڑے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے ساتھ. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے.
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور مشرکوں کا تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد اللہ کے گھروں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اب یہ وہ جو بعض کہتے تھے نا کہ جی مسجد تو انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، مشرکین مکہ نے حرم سنبھالا ہوا تھا نا، تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو وہ بات اللہ نے کہی کہ ان کا تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد سنبھالیں۔ شاہدین علی انفسہم، جبکہ وہ اپنے وجود سے تو کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی کفر کے علمبردار ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے یہ عمل ضائع ہو گئے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی ان کو ملے گا، ان کے یہ حاجیوں کو پانی پلانا، عمرہ کروانا یا کرنا کرانا جو کچھ بھی ہے وہ بھی اولئک حبطت اعمالہم، یہ اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ باوجود اس مسجد کا انتظام کیے ہوئے اور حاجیوں کو پانی پلانے کے اور عمرے اور حج کرنے کے ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک مسجد کا آباد کرنا یا اللہ کے گھر کا آباد کرنا تو حق کس کا ہے یا کس کی ذمہ داری ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا ہو، فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن یَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِینَ، قریب ہے کہ یہی جو ہے وہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے۔ اصل میں ہدایت یافتہ قرار پانا ہے قیامت کے دن، یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو اللہ نے کہا کہ یہی امید رکھی جائے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرار پائیں گے ہدایت یافتہ، باقی نہیں پائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی آباد کاری کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ برابر ہو گیا ہے اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر ایمان لانے کی؟ یعنی یہ وہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عبادت کاری کو تم نے اتنا زیادہ سمجھ لیا ہے کہ یہ برابر ہو گیا ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ برابر ہے اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہو گیا۔ یعنی تین چیزوں کا یہاں ذکر ہے، اللہ، اس کے رسول اور جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو عمل کرتے ہیں مشرکین مکہ یہ اس کے برابر ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہوتے۔ ان میں عملی چیز تو ایک ہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کو برابر سمجھیں، سمجھ رہے ہیں، جو اس کو برابر سمجھیں، اکو جائی سمجھیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح سمجھ لیں کہ جو زکوٰۃ دیتا اور جو نہیں دیتا برابر ہی سمجھ لو۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لایا اور جہاد کرنے والا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ کس کے برابر نہیں ہے؟ جو مسجد حرام کی آباد کاری کر رہا ہے، یا وہاں حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، یا وہاں عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، جبکہ وہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ مشرک ہے۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں کو پھر بات سمجھنے کا موقع نہیں دیتا جو اتنی واضح بات کو بھی برابر ہی سمجھ لے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے، جان اور مال سے اللہ کے راستے پہ جہاد کیا۔ اعظم درجات عند اللہ، ان کے لیے تو بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ واولئک هم الفائزون، اور وہی ہیں جو مراد پانے والے ہیں۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فتح مکہ کے حوالے سے جو تم سوچتے ہو، تم میں سے بعض لوگ سوچتے ہیں، یہ سب کے اوپر آپ اپلائی نہ کریں۔ اب بہت مسلمان ہو چکے تھے، مکے سے بڑے لوگ ایمان لا کے تو آ چکے تھے نا، اب تو فتح مکہ کا وقت ہے۔ تو اب ان میں سے بعض کی رشتہ داریاں، کسی کے بچے وہاں ہیں، کسی کے اور مسائل ہیں، اس وجہ سے وہ صلح چاہتے تھے نا، مکے والوں سے لڑائی ان کے دل تھا نہ کرنی پڑے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
یہ بات نوٹ کر لو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وہ ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اوپر جہاد بھی کیا، اور اس جہاد کا مطلب کیا ہے؟ بے اموالہم و انفسہم، اپنی جانیں بھی اس میں جھونکی اور اپنے مال بھی جھونکے. اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بہت اونچا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. واولئک هم الفائزون، اور یہی ہیں مراد پانے والے، اور جو دوسرے نہیں لڑیں گے بیٹھے رہیں گے وہ مراد نہیں پائیں گے، وہ نامراد ہی رہیں گے دوسرے لفظوں میں. یبشرہم ربہم برحمت منہ، انہی کو ان کا رب جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے. رحمت کی خوشخبری کن کو دیتا ہے؟ جو یہ جان مال لگائیں گے. ورضوان، اور اس بات کی بھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان نعمتوں کی بھی کہ ان کو وہ جنتیں، ان جنتوں کی بھی جس کی نعمتیں دائمی ہوں گی، کبھی ختم نہ ہونے والی، وہ بھی یہی حقدار بنیں گے. یہ جان مال سے جہاد کرنے والے یہی حقدار بنیں گے. خالدین فیہا ابدا، اور رہیں گے پھر ان نعمتوں میں ہمیشہ. اب یہ وہ اللہ، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، تو وہ مدینے کے اندر جو وہ اب جو لوگ مکہ والوں سے فتح مکہ کی جو تیاری ہو رہی ہے نا، اس پہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں نا، تو ان کو موٹیویشن دے رہا ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب دیکھیں کتنے، اب اینڈ ہو رہا ہے اس موٹیویشن کا، لیکن سب سے اونچی آیت بھی آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے باپ دادا کو یا اپنے بھائیوں کو اپنا ساتھی. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ محبوب رکھیں، ان کو پسند ہو ایمان کے مقابلے میں کفر. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو، اگر تمہارے بھائی یا تمہارے باپ یا اسی میں سمجھ لیں کوئی اور بھی رشتہ دار، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، نہیں چھوڑتے، تو بس اب تم ان کے ساتھ کوئی محبت نہ کرو. یہ بات کہی جا رہی ہے. پھر پڑھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اولیاء، نہ اپنے بھائیوں کو اپنا دوست ساتھی. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ان کو پسند ہو کفر ایمان کے مقابلے میں. وَمَن يَتَوَلَّاهُم مِّنكُم، پھر بھی جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان سے محبت کرے گا، چاہے گا کہ وہ بچ جائیں، اس وجہ سے جنگ نہ ہو، نہ جائے گا جنگ پر. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہ ہوں گے ظالم. یہ جیسے ہم بڑی آرام کے ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو پتا کہ ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا، پنجاب بھی تقسیم ہوا، اور بھی لوگ تقسیم ہوئے، تو کئی لوگ وہاں رہ گئے، کئی کشمیری ادھر آ گئے، کئی انہی کے رشتہ دار وہاں ہیں، اور کئی پنجابی ادھر آ گئے اور ان کے رشتہ دار ادھر ہیں. تو کیا آپ اپنے ان کو بھول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ جو ادھر رہ گیا ہے، اب خیر اس وقت کی بات ہے نا، بھول سکتا ہے. تو کئی ایسا ہے، سکھوں میں سے ایک آدمی ایمان لے آیا، وہ ادھر آ گیا، اور دوسری برادری سکھ ہی ہے. یہاں پر وہ مسلمان جو ہے اس کے دل میں یہ بات تو آتی ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کا ماحول تھا، یہ کوئی آسان سی بات نہیں. اب یہ آخری آیت آ رہی ہے اور اس میں اللہ نے ساری کسر نکال دی. فرمایا قل، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ آیت آئی کہاں ہے، فتح مکہ کی ترغیب میں آئی ہے. قل، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ دادا بھی، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بھی، واخوانکم، اور تمہارے بھائی بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی یا تمہارے شوہر بھی، وعشیرتکم، اور یا کوئی تمہارے رشتہ دار، دوست، احباب، سب اس میں آ گیا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، کوئی چھپر پھاڑ کے نہیں ملے، بڑی محنت سے کمائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ نقصان میں چلے جائے گی.
वमसाकिन तर्दौनहा, और वो घर जो तुम्हें बहुत पसंद हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूले, तुम्हें ज़्यादा पसंद आ गए हैं अल्लाह और उसके रसूल से। उसका सबूत क्या है? वह जिहादन फी सबीलिही, कि तुम जिहाद नहीं कर रहे। तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद आ गए? फिर पढ़ लें पीछे, यहीं से पीछे मुड़ जाए, ये 24 नंबर आयत। यानी तुम्हें ज़्यादा पसंद आ गए तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां या शौहर, या तुम्हारे को दोस्त अहबाब रिश्तेदार कबीले वाले, या तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए थे। ठीक है, अब तुम कहते हो कि इसे मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह में झोंक दूँ, मैंने तो ऐसे कमाया है। वह तिजारत तख्शौना कसादा, या ऐसी तिजारत तुम समझते हो कि तुम अगर जिहाद फी सबिलिल्लाह पे चलेगा तो ये तो डूब जाएगी, ये तो नहीं चलता काम, मैं वापस आऊँगा तो ये ख़त्म। वह मसाकिन तर्दौना, या तुम्हें अपने घर, एक घर तो वो है जहाँ से बंदा कहता है कि यार यहाँ से वो भी तो आदमी होता है ना जो अपने घर में फांसी ले लेता है, पंखे के साथ लटक जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसको वो घर जो है वो उसके लिए तो कोई उसमें कशिश नहीं है। तो एक वो है कि जो जिहाद से रुक जाए हैं। तो फरमाया वह मसाकिन तर्दौनहा, और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें बहुत पसंद हैं, बहुत महबूब हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूले, तुम्हें ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं अल्लाह और उसके रसूल से। और अच्छे लगने का सबूत क्या है? वह जिहादन फी सबीले, और उसके रास्ते में जिहाद से ज़्यादा अच्छे लग गए हैं कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़कर जिहाद नहीं कर रहे। तो फरमाया फतरब्बसू, फिर बैठे रहो, जैसे कहते हैं फिर बैठे रहो, फिर नहीं जाना। हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रे, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, यानी तुम्हारी मौत का वक़्त आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए, फिर बैठे रहो, यहाँ ही नमाज़ें पढ़ते रहो, दाढ़ियाँ लंबी करते रहो, और ये झगड़े करते रहो, इसी के ऊपर ही जाओ कि किसने जो वो रफाई करनी और किसने नहीं करनी। ठीक है ना? तो बस ये बैठे रहो। देखें, ये नमाज़ें तो पढ़ रहे थे ना, मस्जिद नबवी की नमाज़ें पढ़ते थे वहाँ उस वक़्त जब आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। तो अल्लाह कहता बैठे रहो, फिर नहीं जाना। हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रे, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ जाए, तुम्हारी मौत का वक़्त आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फासकों को हदायत नहीं देता, ये हकीकत में फासक हैं, अल्लाह इनको हदायत फिर ऐसे लोगों को नहीं देता। 24 आयतें, 24 नंबर तक पढ़ा ना, यानी 7 नंबर आयत से लेकर 24 तक जो हमने पढ़ा, ये फिर नोट कर लें कब नाज़िल हुई हैं। सन 8 हिजरी में रमज़ान में मक्का फतह हुआ, लेकिन ये 1 महीना पहले शबान में नाज़िल हुई हैं। और मोटिवेशन देकर अल्लाह ने कहा तो 10,000 का लश्कर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए और मक्का आपने फतह कर लिया। अच्छा, सन 8 में रमज़ान में फतह किया तो हज कितनी देर बाद आया? 2.5 महीने बाद। आपने हज नहीं किया, आप जल्दी निकल आए। ठीक है, हनैन की तरफ से होते हुए जो है वो मदीने आ गए। अच्छा, अब अगला हज कब आना है? ये तो 8 वाला तो गुजर गया। अच्छा, 8 वाला हज जो है वो मुसलमानों ने किया, ठीक है, मुशरिकीन ने भी किया। मक्का का कंट्रोल किसके पास था? हरम का, मुशरिकों के पास था। अब हज आना है 1 साल के बाद फिर आएगा, और वो हज है सन 9 हिजरी का। ये जो सन 9 हिजरी है ना, इसके दरमियान, यानी सन 9 हिजरी के हज के और फतह मक्का के दरमियान एक और जंग भी हुई है। वो कौन सी है? वो तबूक है। तबूक है, हनैन तो है, वो तो इसी का ही हिस्सा है। वो जो अरब से बाहर हुई ना तबूक, उसका आगे अगली क्लास में उसका जिक्र आएगा, लेकिन वो इसके दरमियान में ये वाक़या तबूक का जो है वो है। बहरहाल अच्छा जी, अब जो हम 25 नंबर आयत को पढ़ने लगे ना, इसको वहाँ पहली 6 आयतों से जोड़ लें। ठीक है ना? वहाँ जाकर आके इनको 4 महीने दिए गए हैं, निकाल दो इनको। ठीक है ना? अब उसके उसी की तफसील अब आ रही है उनको निकालने की। तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि ये फ़ौरन ही नाज़िल हुई हूँ, और ये भी हो सकता है कि वो 6 आयतें नाज़िल हो गई और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे के भेज दिया गया, और उसके कुछ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ये नाज़िल हो गई। ठीक है ना? ये हैं उसके साथ वो रिलेटेड।
اب یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 25 نمبر سے 37 نمبر تک. یہ بھی 2 رکوع ہی بنتے ہیں. لقد ویسے آیتیں میرے خیال میں 13 بنتی ہیں، تو جو ہے نا وہ 13 آیتیں بنیں گی اور رکوع 2 بن جائیں گے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے پہلے بھی کئی موقعوں پر، یعنی مسلمانوں. اچھا اب یہ صفائی کے لیے جو موٹیویشن دی جا رہی ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں یہ کوئی آسان نہیں ہے. وہ فتح مکہ کے لیے موٹیویشن تھی، یہ صفائی کے لیے، اس کی اہمیت سمجھ لیں. اب پھر وہی بات تھی، کیونکہ مشرکوں کو تو وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا اور وہ وہاں رہتے تھے. آپ نے ایک مثال سنی ہے کہ بلی کو اگر گھیر لیا جائے تو بلی جو حملہ کرتی ہے وہ شیر جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو نکالنا ہے. کوئی حکمت تھی نا اس وقت نہیں نکالا. کوئی یہ سمجھ لیں حرم مطلب اللہ کے گھر کا انتظام بھی ان کے پاس رہنے دیا تاکہ ان میں سے کچھ اور لوگ مسلمان ہو جائیں، کچھ اور کو جو ہے وہ قریب آنے کا موقع مل جائے. ایسے تو نہیں دیا گیا ٹائم خام ان کو. اب جب نکالنا ہے، بے شک وہ تھوڑے رہ گئے ہیں لیکن یہ خطرہ موجود ہے نا کہ وہ بلی جس طرح شیر کا حملہ کرتی ہے. بھئی ہمارے باپ دادا کا ملک اور ہمارے اپنے گھر، یہاں سے ہمیں کوئی نکالے گا تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ شیر والا حملہ کریں گے. تو خدشات موجود ہیں نا. تو انسانوں کے دل میں وہ جس طرح خدشات مکہ کو فتح کرنے کے لیے تھے، اسی طرح کے خدشات اب بھی کچھ لوگوں کے اندر جو وہ آ رہے تھے کہ بھئی اب ان کو نکالیں گے تو کیسے نکلیں گے. اور اس میں معاشی خدشات بھی تھے، وہ بھی اس میں آ جائے گا تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی ایک تو یہی تھا کہ بھئی یہ تو پھر لڑیں گے، کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو پھر لڑیں گے موت سمجھ کر کہ بھئی ابھی ہمارے نہیں آپ دیکھتے کہ ایک مرلے کے لیے بندہ مر جاتا ہے، مرلہ زمین کے لیے مر جاتا ہے، پلاٹ کے لیے مر جاتا ہے، تو پھر جن کو گھروں سے نکالنا ہے وہ کون سی لڑائی کریں گے. تو اس پس منظر میں اب موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ وہ صفائی کرنی ہے، ان کو نکالنا ہے، جو بتا دیا گیا پہلی 6 آیتوں میں. تو پھر اس کو پڑھ لیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تمہاری کئی موقعوں پر مدد کر چکا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم، اور حنین کا دن. یہ حنین کی لڑائی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے تھے نا، تو پھر حنین کی طرف، طائف وغیرہ کی طرف جو نکل گئے تھے. یہ طائف اور اس کے اطراف میں یہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف جو ہے نا، اس کے لوگ آباد تھے. یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، لڑاکے تھے بہت سخت قسم کے. تو بہرحال مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ 10,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے مکہ پر قبضہ کے لیے. تو مکہ فتح کر کے جب حنین گئے تو یہ لشکر کتنا ہو گیا تھا؟ 12,000. تو اس کے 2,000 نئے مسلمان اس میں شامل ہو گئے. تو وہ فتح مکہ کے نتیجے میں ایک جذبہ بڑا تھا، ٹھیک ہے. تو مسلمان جو ہے وہ جا رہے تھے، اور کوئی آگے زیادہ جذباتی لوگ ہوں گے یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور نئے مسلمان بھی کافی تھے. تو یہ رات کے وقت یا آپ کہہ لیں تڑکے صبح مسلمان فوج جو ہے وہ جا رہی تھی نا کہ صبح حملہ کر دیں گے. ان کو خبر ہو گئی تھی. وہ پہاڑوں میں سے گزرنا تھا تو وہ پہاڑوں کے اوپر تیر انداز بیٹھ گئے تھے ان کے، حوازن کے اور ثقیف کے. انہوں نے پھر وہاں سے جو ہے وہ تیر برسائے. تو اب اچانک آپ کو پتا صبح بے دھڑک بندہ جا رہے تھے تو اوپر سے جب تیر برسے تو ظاہر ہے جس کے لگ گیا وہ تو گیا. تو دوسرے پھر ایسے موقع پر ایسے ہی ہوتا ہے نا، پیچھے کو بھاگتے ہیں. تو پیچھے کو بھاگے، بڑی بھگدڑ ہوئی، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ گئے، ٹھیک ہے. اور بہت انہوں نے تیروں کی برسات کر دی وہاں. تو بہرحال یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صرف کوئی 400 بندہ رہ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر تھا یا گھوڑا تھا، خچر تھا، اس سے نیچے اترا، سواری سے نیچے اترا، اور آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہا اور وہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں
عبد المطلب کا پوتا ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور آپ نے پیچھے ہٹے اور وہ 400 آدمی اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے کہا عباس کہاں ہے؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے تو آپ ان کی آواز کافی اونچی تھی نا، تو انہوں نے کھڑا، کیونکہ اس وقت اسپیکر تو تھے نہیں تھے، آواز ایسے ہی جانی تھی، تو انہیں کہا کہ آواز دو وہ جو حدیبیہ پہ بیعت کرنے والے تھے، بیعت رضوان کرنے والے تھے، ان کو آواز دو، اصحاب بدر کو آواز دو. تو اس طرح پھر انہوں نے نام لے لے کر اصحاب بدر کدھر ہو، وہ جو ہے وہ بیعت رضوان والوں کدھر ہو، اس طرح پھر انہوں نے جو ہے وہ آوازیں لگائی تو مسلمان پھر پلٹے اور پھر پلٹ کے مسلمانوں نے حملہ کیا. بہرحال مسلمانوں کا نقصان کافی ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ بات یہاں فرما رہا ہے کہ بَيَوْمَ حَنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بات فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت کے اوپر اعتماد زیادہ ہونے لگ گیا تھا. ظاہر ہے اب دیکھیں یہ گنا کس کو جاتا ہے، اوسط گنی جاتی ہے نا. اب وہ بدر والے تو 313 تھے، 12,000 میں کتنے وہ آٹے میں نیکو ہی نہیں بنتا. تو اسی طریقے سے وہ اگر صلح حدیبیہ والے آپ 1400 لگا لیں یا 1800 شامل کر لیں تو اکثریت کن کی ہے؟ اکثریت تو وہ ہے نا جو بعد میں آئے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں نا. تو اب وہ ان کے وہ تربیت ہے، مسلمان تو ہو گئے ہیں، رسول اللہ بھی ساتھ ہیں، لیکن وہ تربیت نہیں ہے، اتنا موقع نہیں ملا ان کو. تو فرمایا ہوا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت کہ وہ تمہیں اپنی کثرت کے اوپر جو ہے وہ بڑا تعجب ہونے لگا یا بڑا احساس ہونے لگا کہ بھئی اب کون ہرائے گا ہمیں. فلم تغنی عنکم شیئا، تو پھر تمہارے وہ کثرت کام نہ آئی، کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے منہ پھیرا اور دوڑنے لگ گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پرسکون رکھا، یعنی اس کے باوجود اللہ نے اپنے رسول کو پرسکون رکھا، پر اعتماد رکھا. وعلی المؤمنین، اور مومنوں کو بھی، وہ 400-500 تو تھا بندہ ساتھ. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر اس طریقے سے ان کافروں کو سزا دی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی جزائے کافروں کی. اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے جی؟ یہ واقعہ تو پہلے ہو چکا، سال پہلے ہو چکا. اب صفائی کے لیے جو جانے والے ہیں نا، وہ صفائی کرنی ہے نا عرب میں سے، تو ان کو جو خدشات ہیں نا اس کے پیش نظر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ وہاں بھی تمہاری طاقت تھی نا، تو طاقت پر اعتماد تھا، تو طاقت تو وہاں بھی کام نہیں آئی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا جس کی بھی چاہے گا. یعنی یہ کیوں گھبراتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی توفیق بھی جو ہے وہ دے دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک جو ہیں یہ پلید ہیں، نجس ہیں. فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں. یہ اس سال سے مراد بھلا کون سا سال ہے؟ سن 9 کا. 9 میں قافلہ حج روانہ ہو گیا ہے نا، پھر آیتیں نازل ہو رہی نا. یہ پہلی 6 کے ساتھ جب ملائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ نہیں گئی کہ جب قافلہ حج جو ہے وہ سن 9 کے حج کے لیے ابو بکر صدیق امیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو اب یہ قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو انہی کے ساتھ کی 6 آیتیں بھیج دی گئیں. باقی آیتیں جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 25 سے 37 تک. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو حج ہو رہا ہے اس حج کے بعد یہ یہاں نظر نہ آئیں، اور وہاں پڑھ کر سنا دی گئی، اور پھر اب ان کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرنا ہے نا. تو یہی بات اللہ بتا رہا ہے کہ پھر اس کو دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں. فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکیں.
اب دیکھیں یہ نجس 1 سال برداشت کیے ہیں نا، سن 8 میں ان کو نہیں ہٹایا گیا، بلکہ 1 سال کیا ابھی اور بھی ان کو ٹائم دیا گیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، وہ تو یہ نہیں رہیں گے نا۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں یہ حکمت تھی، ہر کام جو ہے نا وہ جذبات سے نہیں ہوتا، غصے سے نہیں ہوتا، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا جی جب ہم نے قبضہ کر لیا تو یہ کیوں یہاں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں سیاست بھی حصہ ہی ہے، اس کو سیاست ہم کہہ کے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ سیاست ہے، اور یہ سیاستیں بھی تو کرنی پڑیں گی نا۔ قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ اگر آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں تو یہ سیاست نہیں آپ کو نظر آتی کہ بھی مکہ فتح کر لیا ہے، مشرکوں کے پاس حرم کا کنٹرول ہے، اللہ کہتا پلید ہے لیکن وہ وہاں جو ہے وہ کنٹرولر ہے۔ تو یہ اصل کے اندر حکمت ہے کہ ابھی حالات نہیں ہیں، اس دیر انتظار کر لو، خام خواہ جلدی میں نہ پڑ جاؤ کہ وہ ہوا بھی خراب کر لو۔ تو فرمایا پلید تو میرا مطلب یہ ہے کہ پلید تو اس وقت بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب تک برداشت کر لیا، آئندہ ان کو یہاں سے یہاں نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اب ایک بات اور آ گئی ہے، ایک تو وہ تھی نا کہ جی وہ بلی شیر جیسا حملہ کرے گی، تو ایک یہ ہے کہ ایک نظام بنایا ہے، جب یہ مشرک چلے جائیں گے مارے جائیں گے تو یہاں بت اٹھ جائیں گے، یہاں تجارت ختم ہو جائے گی، کس نے آنا ہے، روزی روٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی۔ اصل دیکھیں ایک نظام بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ برباد ہو جائے گا تو دوسرا جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں ہے نا، تو خدشات تو ہوں گے۔ ایک سسٹم چل رہا ہے نا، تو پہلے سے ایک سسٹم چل رہا تھا، اسی سے مانوس تھے لوگ۔ تو یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، مسلمانوں میں سے بھی لوگ ہوں گے نا جو سمجھتے ہوں گے کہ جب یہ مشرک وغیرہ ختم کر دیا گیا تو یہاں پر روزی کا پتہ نہیں کیا سلسلہ ہوگا۔ اس نظام کی بدولت یہ سارا روزی روٹی آ رہی ہے نا، سارا سلسلہ چل رہا ہے، مشرکین کا بنایا ہوا نظام، پھر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم عیلٰا، اگر تمہیں جو ہے وہ غریبی کا، محتاجی کا ڈر ہے کہ اس نظام کے ٹوٹنے سے پھر یہاں بھوک عام ہو جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ جلد تمہیں غنی کر دے گا اگر اللہ چاہے گا تو۔ ان اللہ علیم حکیم، یہ مشرکین کو یہاں سے نکالو، یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی حکم ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا یہ سورہ قصص میں بھی آئی ہے، وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں آیا، وَقَالُوا، مکے کے مشرکوں کا یہ قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، یہاں سے بتوں کو اٹھا کر جو پھینک دیں، تو ہمیں یہاں کس نے رہنے دینا ہے، ہمارا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا، کسی نے ہماری عزت نہیں کرنی، اسی کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ یہ سارا کچھ ٹھاٹھ بنا ہوا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پیر جو بنا ہوا ہے، یا وہ اس نے ایک وہاں پر آستانہ بنایا ہوا ہے، کوئی ایک کئی کچھ بنایا ہوا ہے، کوئی قبر بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ قبر اٹھا کے ادھر پھینک دیں تو پھر پیر کو کس نے پیر ماننا ہے اسی کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے، ان بتوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو وہ مکے کے مشرک جو ہے وہ کہتے تھے قالوا ان نتبع الہدی، اگر ہم اس ہدایت، ان نتبع الہدی معک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیچھے لگ جائیں، نتخطف من ارضنا، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 57 سنا رہا ہوں، تو ہم اچک لیے جائیں گے اس زمین میں سے، یعنی ہمارے تو پیر ہی اسی نظام کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں نا۔ تو وہ بات ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ اس نظام کے ٹوٹنے سے غربت آ جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ان اللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لہٰذا اس طرح کی باتوں کو یا ایسے خدشات کو ذہن سے نکال دو اور جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں سمجھتے جس کو حرام قرار دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تو اس کا مطلب یہاں ایک خاص بات سمجھ لیں کہ حرام حلال کا اختیار اللہ کے رسول کو بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں مانتے اس کو جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے
حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق، اور اس دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. من الذین اوتوا الکتاب، یہاں تو ان کی بھی بات آ گئی، خواب وہ ہوں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. حتیٰ یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور تابع ہو کر رہیں، چھوٹے ہو کر رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویسے تو مشرکین کے خلاف اقدام تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو، لہٰذا پھر نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، اس وقت تک اطراف میں رہ رہے تھے، یہ جو ہے وہ یہودی بھی رہ رہے تھے، پھر نکال دیے گئے. لیکن اس سے آگے جو بھی اسلامی ریاست ہے اس میں وہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، جیسے عام رہتے ہیں ہم ایسے وہ رہ سکتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اب وجہ بھی بتائی، فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں جو جس طرح کی باتیں کی ان سے پہلے جو وہ کافروں نے، یعنی پہلے بھی کافر اسی طرح کی باتیں جو وہ کرتے رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. انا یؤفکون، اور یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے، یہ اہل کتاب نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کو چھوڑ کر، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اب یہ عدی بن حاتم تائی ہے نا، وہ بھی ایمان لے آئے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی. انہوں نے، وہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مجھے ذرا سمجھا دیں کہ ہم نے اپنے احبار کو رب نہیں بنایا تھا. تو نبی صلی اللہ رب نہیں مانا تھا، یہاں اللہ نے فرمایا اربابا من دون اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہو؟ اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے اگرچہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا. اور جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے اگرچہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو مان دیتے تھے. میں نے کہا یہ تو ایسا تو ہے. تو فرمایا کہ یہی ہے رب بنانا. ٹھیک ہے نا، تو یہ نوٹ کر لیں، کسی پیر کے کہنے پر اور کسی عالم کے کہنے پر اور کسی اور کے اوپر وہ بات ماننا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ ناجائز کہا، حرام کہا، غلط کہا، ٹھیک ہے نا، وہ پیر نے کہا ٹھیک ہے، یا کسی عالم نے کہا یا کسی مرشد نے کہا، تو پھر وہ پیر کو ہی بنا لیا اپنا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر وہ پیر وہیں پہنچ گیا. تو فرمایا والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی رب انہوں نے بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں حکم بس یہی دیا گیا تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، ایک الہ کی عبادت کرو. انہوں نے اور الہ بنا لیے، لا الہ الا ہو، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. سبحانہ اما یشرکون، اور وہ پاک ہے ان کی ضرورت سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو یہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے جن کو یہ اس کا شریک کہتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ویأبی اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اللہ جو ہونے دے گا وہ کیا ہے؟ الا ان یتم نورہ، کہ الا ان یتم نورہ، کہ تمام ہو جائے اس کا نور. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ سب دین کے غلبے کے مخالف ہیں، وہ مشرک ہوں یا یہ اہل کتاب ہوں، تو لیکن اللہ ان کی بات پوری نہیں ہونے دے گا. اب یہ وہ آیت آ رہی ہے
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, और ये है वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को अल हुदा देकर, व दीन अल हक, और ये सच्चा दीन देकर, ले युज़हिरहु अल दीन कुल्ले, ताकि इसको सब दीनों के ऊपर गालिब कर दे, वलो करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये कितना ही नापसंद हो। तो अल्लाह ताला इन आयात में मोटिवेशन किसकी आ रही है ज़हन में है? अरब में गैर मुसलमों की सफाई के लिए मोटिवेशन दी जा रही है ना। तो अल्लाह बता रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और जिस तरह मैंने हनैन के मौके के ऊपर भी की थी, और जो है ना वो मैंने रसूल को भेजा ही इसलिए है कि अल हुदा कुरान दिया ही इसलिए है कि इस दीन को सब दीनों के ऊपर गालिब कर दें, अगरचे ये मुशरिकों को कितना ही नापसंद हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना कसीरा मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, बेशक बहुत सारे उलमा और दरवेश ज़रूर खाते हैं माल लोगों का नाजायज़। अब ज़रा इसको नोट कर लें, कौन खाते हैं? उलमा और दरवेश, ठीक है ना। बहुत सारे उलमा और दरवेश, अगरचे ये वो उनकी बात कही जा रही है क्योंकि उस वक्त हमारे उलमा दरवेश नहीं थे, लेकिन ये बात समझ लें, आज भी पीर भी खाता है और मौलवी भी जितना बस उसका लग जाता है खा लेता है, जिहाद के नाम के ऊपर खा जाता है। ये दीनी जमातें जो बनी हुई ना, आप यकीन करें, एक दीनी जमात के एक ज़ुम्मेदार ने, तहसील लेवल का ज़ुम्मेदार था, उसने मुझे बताया हमारी जमात जो इकट्ठा करती है ना फितराना भी और ज़कात भी, वो भी खा जाती है, ठीक है ना। तो ये आप अंदर दाखिल नहीं हुए। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। ये दीन जो मगलूब है, ये मेरी जैसी दाढ़ियाँ देख कर ही ना आप समझ लिया करें कि पता नहीं कितना तकवा लिए फिर अंदर खाने क्या है, ठीक है ना। ये अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, हम हैं ही ऐसे, ठीक है ना। बाकी बचे हुए वो तो कहीं भी हो सकते हैं। मैं कई दफ़ा आपसे कहा करता हूँ, जितना गंद यूनिवर्सिटियों के अंदर है इतना मदरसों में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पोस्ट आपको मदरसे की मिलेगी। मदरसे का बच्चा है ना, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो पूरे बालक है ना, तो वहाँ क्या कुछ हो जाता है। और फिर वो जो उनको पढ़ाते हैं वो कैसे जी वो ये MD है और ये पता नहीं क्या है और डीन है, और वो लड़कियों से नंबर लगवाने के बदले में क्या कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ जितना गंद वहाँ है इतना यहाँ नहीं है, तो फिर भी मासूम है यहाँ भी है, ठीक है ना। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल यहाँ कोई सफाई है। तो ये समझ लें कि वो निरा ये ही नहीं है कि वो जरदारी खा गया, पीपल पार्टी खा गई, या पीर भी खा गया, मौलवी भी खा गया, जितना उसका वास लगता है, और इसी तरीके से जहाँ जितना लगता है। फरमाया इन्ना कसीरा मिनल अहबार व रुहबान, बेशक, याद है कि अल्लाह ने कहा इसमें शक ना रखो, इन्ना कसीरा मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, ज़रूर खाते हैं लोगों के माल नाहक नाजायज़, व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और फिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने से तो माल नहीं मिलता। लोगों को गलत रास्ते पर लगाओगे तो माल भी आएगा। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो जमा करते हैं सोना चांदी, यहाँ ये उलमा की बात हो रही है, या मौलवियों की बात हो रही है, दरवेशों की, पीरों की बात हो रही है, मुर्शिदों की बात हो रही है, जो जिनका पैसा अल्लाह के दीन के नाम पर होता है, ठीक है ना। तो वो अपनी जो चेहरा दिखाते हैं दीन वाला, इससे लोग खुश होकर उनको नजराने देते हैं, तोहफे दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जमा करने लग जाते हैं, बड़ा माल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर डॉक्टर साहब कहा करते थे कि जो पीर, जो आलम दीन की वजह से उसके पास पैसा आ रहा है, और फिर वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास रखता है, जिस तरह कुरान करीम में फरमाया या सालूना का माज़ा युनफ़िकून, सूरह बकरा में आगे जवाब है कुल लाफ, फरमाया अपनी ज़रूरत से ज़ायद सारा ही खर्च कर दो। उस आलम को, उस पीर को, उस मौलवी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रखना
क़यामत के दिन अजाब बनेगा ये माल उसके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था ना माल, हदिये भी तोहफे भी आते थे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखते थे, दे देते, आगे देते, ठीक है ना। तो यहाँ जो पीर जो है वो फिर लग्जरी गाड़ियाँ लेकर बंगले बनाकर जो वो रहते हैं बड़े ठाट के साथ, और माल सारा जो है वो इसी नाम पर जो उनके पास आया होता है। फरमाया वल्लज़ीना यकनज़ून ज़हब वल फिद्दा, जो लोग जमा करते हैं, जो दीन के नाम पर इस तरह सोना चांदी जमा करते हैं, माल जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह के रास्ते के ऊपर खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दें। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारे जहन्नम, ये अज़ाब कब दिया जाएगा? यौम युहमा, जिस दिन इन के ऊपर दहकाई जाएगी जहन्नम की आग, यानी ये इसी सोने चांदी को आग लगाई जाएगी। फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम, तो फिर दागा जाएगा जिन्होंने ये माल जमा किया था, उनकी जो है वो पेशानियों को इस्त्री किया जाएगा। व जुनूबहुम, और इनके पहलुओं को, व ज़हूरहुम, पुट्ठे पा के पीछे लाक, और तो इस्त्री फेरी जाएगी, आग दी। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, अब जब चीखेगा तो अल्लाह क्या फरमाएगा, फरिश्ता क्या फरमाएगा, कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही माल जो था तुमने दीन के नाम पर जमा किया, तुमने मौलवी बनकर, आलम बनकर जो है, अगर तो तुमने अपनी मेहनत से किया, दुकान कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो तो जाकर, तो वो तो एक अलग बात है ना कि ठाक दीन का काम कर रहे हो, लेकिन तुमने ये सारा सरमाया जो है वो दीन के नाम पर तुम्हें लोगों ने तोहफे दिए या हदिये दिए, नजराने दिए ना, तो यही वो माल है। हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जो तुमने अपने लिए खजाना बनाया था, ये वही है। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो अब चखो वो जो तुमने खजाना बनाया था, जमा किया था, वही है, उसी के साथ ही तुम्हें डील कर रहे हैं। इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ, इसना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के मुताबिक तो 12 ही है। यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द, उस दिन से जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह कहता है कि महीनों की तादाद तो उस वक़्त से 12 ही चली आ रही है जब से मैंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इसकी एक ख़ास वजह है जिस वजह से इसका जिक्र आ रहा है। मिनहा अरबातुन हुरम, और उसी वक़्त से उसमें 4 मुहतरम भी हैं। ये बात समझ लें, आदम अलैहिस्सलाम से ही दुनिया में इंसान शुरू हुआ, इंसानियत शुरू हुई, और आदम अलैहिस्सलाम से ही हिदायत शुरू हो गई, ठीक है ना। तो लिहाजा इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। फ़ला तज़लिमूना फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो अपने ऊपर इन महीनों में जुल्म, तो इस दीन के हवाले से अपने ऊपर जो है वो कोई जुल्म ना करो, यानी इस दीन में कोई तगय्युर तो बदल जो है वो ना आने दो। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, ये असल में वो महीनों में गड़बड़ करते थे मुशरिक, आगे उसका जिक्र आएगा तो हम पढ़ लेते हैं, अभी आ जाएगा। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, लिहाजा ये महीने आगे पीछे करने वाले काफिरों के साथ सब मिलकर लड़ो। फिर बात उधर ही आ गई है कि इनकी सफाई करनी है। कमा युकातिलूनकुम काफ़ा, जैसे वो तुम्हारे साथ मिलकर लड़ते हैं, मिलकर लड़ो। वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और ये बात जान लो अल्लाह तुम्हारे साथ ही होगा, यानी मुत्तकीन के साथ होगा। अब मुत्तकी का फिर मतलब क्या हुआ? जो मुत्तहिद होकर, यहाँ कहा गया इत्तेहाद बनाकर, जिस तरह वो मिलकर लड़ते हैं तुम भी इख्तलाफ ना करो बल्कि मुत्तहिद होकर लड़ो, और जो इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा वही मुत्तकी है। और जो बैठा रहेगा मक्के में और इस सफाई में, मदीने में बैठा रहेगा, इस सफाई में ऐसा नहीं लेगा, तो फिर वो मुत्तकी नहीं है। अब आइए वही बात महीनों वाली। असल में महीनों का मसला ये था कि 4 अल्लाह ने मुहतरम करार दिए थे, वो रजब, ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ादा और मुहर्रम। लेकिन वो क्या करते थे, उनके पास ये इख्तियार था, यानी उन्होंने अपना, जिस तरह कहते हैं ना कि कोई मौलवी कहे जी वो इख्तियार कहना नहीं होता कि इख्तियार है, कहे कि यही है दीन का तकाजा, तो वो महीनों को आगे पीछे कर लेते थे, तादाद पूरी कर लेते थे,
لیکن کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی مسئلے پر بھی پڑ گئی ہے تو مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے. تو جس کو اگر مثال کے طور پر یہ مہینہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ آ رہا ہے حرمت والا مہینہ، اب ان کا اس میں کوئی پروگرام بن گیا جو رکاوٹ بنتا ہے، تو وہ پھر مل کر مشورہ کر کے کہتے تھے کہ اس کو حرمت والا نہیں مانتے، اگلے کو مان لیں گے، ٹھیک ہے نا. بس یہی ہے. جیسے آپ کوئی شادی رکھ لیں تو بعد میں آپ کہیں کہ جی یہ تو مہینہ بنتا ہے محرم کا، اور بیٹے کو چھٹی بھی محرم میں ہی ملتی ہے، تو محرم کو آگے کر دو محرم کو آگے کر دو، بیٹے کی شادی اسی میں کر لو، ٹھیک ہے. ایسا آگے پیچھے ان کا ایک ضرورت تھی. تو اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ نسی کا جو قاعدہ ہے، یہ مطلب اس کو وہ کہتے تھے جو ہے وہ نسی کا قانون، جس کے تحت وہ اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کرتے تھے نا. تو فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ کفر کی جو ہے وہ زیادتی تھی، اضافہ تھا. یضل بہ الذین کفروا، اس طریقے سے کافر گمراہ ہوتے تھے، غلط راستے کی طرف چلے جاتے تھے. یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، اور ایک مہینے کو جو ہے وہ حلال قرار دیتے تھے اور اسے دوسرے میں جا کر جب وہ حرام قرار دیتے تھے. یعنی ایک سال اس کو حلال قرار دیا، اگلے سال اس کو حرام قرار دے دیا، یا اس سے اگلے پھر وہ حلال ہو گیا، اس طرح. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، اور یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی 4 والی تعداد بھی پوری رہے. یعنی بالکل نہیں نکالتے تھے، اس کے بدلے میں کوئی مہینہ دوسرا اس لیے لاتے تھے کہ سال میں 4 مہینوں کی تعداد بھی پوری کرنی ہے. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو اس بہانے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال بنا لیتے تھے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور خوش نما بنا دیے تھے ان کے لیے، ان کے اللہ نے خوش نما بنا دیے گئے تھے ان کے لیے ان کے اعمال بنائے، تو پھر شیطان نہیں ہوئے نا. تو بہرحال اس طرح وہ ان کے لیے مطلب کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی. غلط کام کر کے، حرام کھا کے، لوگوں کا مال کھا کے جو ہے وہ پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ 37 آیت تک ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. آج کی ہماری کلاس پوری ہو گئی، لیکن پھر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق تھی یہ سورہ توبہ، اور اگلا حصہ جو ہے وہ بعثت عمومی سے متعلق ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.